آپ کا دماغ آپ کے ان اعضاء میں سے ہے جو کہ نہایت قیمتی ہے۔ دیگر اعضاء کا بدل کسی نہ کسی طرح ممکن ہوتا ہے، مگر دماغ کا بدل ناممکن ہے۔ دماغ کے بارے میں ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اس کا صرف 10% ہی استعمال کرتے ہیں۔ 1890 کے قریب بابا نفسیات ولیم جیمز نے یہ کہہ دیا تھا کہ اکثر لوگ دماغ کی قوتوں کا استعمال کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک زمانے تک سائنسدان اس بات پر حیران تھے کہ انسانی دماغ کے سامنے والے حصے یعنی فرنٹل لوب اور پیریٹل لوب کا کیا استعمال ہے، کیا مقصد ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس پر اگر چوٹ لگ جائے تو جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ دماغ کے یہ دونوں حصے کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک زمانے تک ان کو سائلنٹ ایریاز کہا جاتا تھا، کیونکہ ماہرین کی توجہ انسان کی کوگنیٹیو اور انٹلیکچول سکلز پر نہیں تھی، حالانکہ یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم لاجک، پلاننگ، ڈیسیژن اور کسی بھی حالت میں لچک ظاہر کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس وقت 10% دماغ کے استعمال کا آئیڈیا بہت ہی بچکانا لگنے لگا جب پتہ چلا کہ انسانی دماغ کیسے توانائی استعمال کرتا ہے۔ چوہے اور کتے کے دماغ پوری جسمانی توانائی کا 5% استعمال کرتے ہیں، جبکہ بندر کا دماغ 10% توانائی استعمال کرتا ہے، اور انسانی دماغ جو انسانی جسم کے مقابلے میں صرف 2% ہوتا ہے، انسانی توانائی کا 20% گلوکوز یوٹیلائز کر جاتا ہے روزانہ۔ اور بچوں میں تو یہ شرح 50% اور شیر خوار بچوں میں یہ شرح 60%۔ اتنی بڑی مقدار میں دماغ کا جسمانی توانائی استعمال کرنا جسم کی جسامت کے لحاظ سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اگر بات کریں سائز کی تو انسانی دماغ کا وزن 1.5 کلوگرام ہوتا ہے، ہاتھی کے دماغ کا وزن 50 کلوگرام اور ویل کے دماغ کا وزن 9 کلو، لیکن دماغ میں نیورونز کی تعداد انسانی دماغ میں کسی بھی دوسری مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نیورونز کی اسی تعداد کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے زیادہ ذہین اور سمارٹ ہے۔ بندر کے دماغ میں 53 ملین نیورونز ہوتے ہیں، جنہیں توانائی فراہم کرنے کے لیے 25 کلو بندر دن میں 8 گھنٹے کھاتا ہے۔ انسان نے جب کھانا پکانا سیکھا تو اس کے لیے اپنے دماغ کو درکار توانائی فراہم کرنا، اور وہ بھی بہت کم وقت میں، بہت آسان ہو گیا، کیونکہ آگ پر پکی غذا کھانے سے انسان کا نظام انہضام کم مقدار سے زیادہ توانائی جذب کر لیتا ہے۔ آگ پر کھانا پکانے سے غذا زیادہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور توانائی بھی زیادہ ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ میں موجود 86 بلین نیورونز کی توانائی دینے کے لیے کچی غذائیں کھانا شروع کر دیں تو ہمیں بندر کے مقابلے میں 40% زیادہ غذا کھانی پڑے گی۔ کیسے؟ جانتے ہیں۔ انسانی دماغ میں جتنی کیلوریز جاتی ہیں ان میں سے نصف دماغی نظام کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کیلوریز کے باعث سوڈیم اور پوٹاشیم آئنز میمبرین کے گرد گھومتے ہیں، الیکٹرک چارج جاری رہتا ہے، اس لیے دماغ کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کے 86 بلین نیورونز کو چلانے کے لیے جب اتنی زیادہ توانائی استعمال ہوتی ہے تو مزید کاموں کے لیے بہت کم توانائی بچتی ہے۔ چنانچہ دماغ سیلز کے اشارے سپارس کوڈنگ کی مدد سے بہت کم توانائی استعمال کرتے ہوئے درکار معلومات مخصوص حصوں میں پہنچاتے ہیں۔ ان اشاروں یا سگنلز کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت کم مقدار میں ہونے کے باوجود بہت زیادہ معلومات جسم کے مختلف حصوں میں بھیج سکتے ہیں۔ یوں بڑی تعداد میں سیلز متحرک رہتے ہیں۔ اگر توانائی کے باعث خدا نخواستہ بڑی تعداد میں سیلز متحرک نہ ہوں تو دماغ کی ورکنگ رک جائے گی۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں برین سیلز متحرک رہیں۔ زیادہ بہتر کارکردگی کے لیے آپ کا ایک وقت میں 16% سیلز متحرک ہونے چاہیے۔ ہمارے دماغ میں موجود توانائی اتنے ہی سیلز کو متحرک رکھ سکتی ہے۔ اسی توانائی کی بدولت ہم شعوری سطح پر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر کام لاشعوری طور پر خود بخود انجام پاتے ہیں، کیونکہ لاشعوری کاموں میں بہت ہی کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ یعنی ایک وقت میں زیادہ کام کرنا بڑی حماقت ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ ہم شعوری سطح پر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کام نپٹا سکیں۔ جو لوگ ایک ساتھ 2 یا زیادہ کام کرتے ہیں ان کے کام کا معیار اچھا نہیں ہوتا اور غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تمام کاموں پر بھرپور توجہ نہیں دے پاتے۔ آپ کا دماغ بہت زیادہ طاقتور اور ذہین ہے۔ یہ جس طرح طاقتور ہے اسی طرح اسے توانائی کی ضرورت رہتی ہے۔
اور اپنی ذہانت کی بنا پر یہ دستیاب توانائی سے بہترین کام لینے کے طریقے دریافت کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی برین پاور کو کبھی ہلکا نہ لیجیے۔ ہاں، اگر آپ اسی کشمکش میں مبتلا رہیں گے کہ میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے، میں ذہین نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ پشیمانی ضرور آپ کی توانائی ضائع کر دے گی۔ ایک اور بات، منفی خیالات توانائی ضائع کرتے ہیں اور مثبت سوچ سے ذہنی توانائی کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔